السلام علیکم. اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ پروگرام امید سیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے مہمانوں کے ساتھ. میرے مہمان جناب شاہ زیب سنجرانی صاحب اور پرویز احمد جامڑو صاحب. موجودہ جو حالات ہیں خاص طور پہ فلسطین مڈل ایسٹ کے، اس نے کس قدر عوام کو، انسانوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو متاثر کیا ہے. یعنی جنگ نظریات کی مردوں کو لڑنی چاہیے لیکن نتائج بچے اور عورتیں بھگت رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بے شک اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، لیکن سامنے حماس کے ارادے بھی یا حزب اللہ کے ارادے بھی کچھ کمزور ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. لگتا یہی ہے کہ یہ سلسلہ کہ یوکرین کی طرح ہزاروں انسانوں کی تباہی اور بربادی اور جینوسائیڈ کا سبب نہ بنے. تو اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے آج. میں شروع کروں گا پرویز جامڑو صاحب آپ سے کہ دیکھیں، کسی بڑے آدمی نے کہا تھا کہ پیس کے لیے بھی جنگ ضروری ہے. حماس کو 1953 پھر 2000 1993 پھر 2001 یعنی اقوام متحدہ کا ایک ریزولوشن ہے جس کا نام ہے 194، جس کے تحت جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے پیلسٹائن کے علاقوں پر، یعنی اس ٹکڑے میں 2 اسٹیٹ کا وجود آنا ہے. اب وہ اسرائیل پورے کو ہڑپ کر کے اور صرف غزہ کی پٹی یعنی ٹوٹل 41 اسکوائر کلومیٹر ہے اور کہیں 6 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے سمندر کے ساتھ اور کہیں 12 کلومیٹر چوڑائی. اگر اس پہ انڈسکریمنیٹ بمبارمنٹ ہوگی، جس میں رات تو خبروں میں بتایا گیا ہے کہ وائٹ سلفیٹ جو ہے وہ بھی یوز کیا جا رہا ہے، یعنی ایکول ٹو ایٹم بم. تو اس کا آپ کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس مسئلے کو کون حل کر سکتا ہے، یا یہ کس قدر انسانیت کے لیے نقصان دہ، یا کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑا نقصان ہوگا انسانی جانوں کا جو ہو بھی رہا ہے. اور اس میں جس طرح آپ نے بات کی کہ جو غزہ کی پٹی ہے وہ محدود ایریا پر مشتمل ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں دنیا کی گنجان ترین آبادی جو ہے وہ غزہ کی ہے، جس میں 22 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. اور ابھی جو وائٹ پاسپورٹ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں، کیونکہ اسرائیل نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اس کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ بتاتے چلیں کہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں وہ ہڈیوں تک کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے اثرات بھی رہتے ہیں جو ایٹم بم کی طرح اس کے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ ایک الگ ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ جو بات ہوئی کہ اسرائیل کو محدود ہونا تھا، طے ہو گیا، جو آپ نے بھی ذکر کیا ریزولوشن کا اقوام متحدہ کا، کہ ان کو بارڈر طے ہو گئے تھے، وہاں تک محدود ہونا تھا، مگر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور دونوں طرفوں سے یہ کشیدگی کم نہیں ہو رہی ہے. اور مگر ہم یہاں پر ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ایک دوہرا معیار ہے، ایک ڈسکرمنیشن بھی ہے کہ اگر فلسطین سے لوگ جا رہے ہیں تو ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے جو اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہاں سے جو آ رہے ہیں ان کو وہ کوئی نام ہی نہیں دیا جا رہا اور اس پہ خاموشی اختیار کی جا رہی ہے. یہ ایک بہت بری بات ہے اور اس پہ فوری اقوام متحدہ کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ ایک طرف کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ انہی کے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، انہی کے بچے مارے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کو کھلی چھوٹ ہے. مگر جہاں تک ابھی جو ایک تازہ صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، اور اس پر پوری دنیا میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر. اور حال ہی میں جب دیکھا جائے تو امریکہ نے کھلے طور پر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور ان کو عسکری مدد بھی فراہم کی جا رہی ہے. بیڑا بھی بھیج ہاں، دیا.
بالکل. تو عسکری مدد بحری بڑا وہ ان کو مدد دی جا رہی ہے اسرائیل کو. ساتھ میں اب جو ہے دوسرے ممالک جس طرح لبنان کھل کے سامنے آ گیا, اب ایران کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں دورہ بھی کیا ہے وہاں پر کا, اور وہ بھی چاہ رہا ہے کہ شاید اگر پیچھے نہیں ہٹا امریکہ تو ایران بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے اپنے دستے بھیج سکتا ہے, یا ایران کی جو تنظیمیں ہیں رشیا بھی وہ دے رہا ہے. اور اسی طرح پیوٹن کا بھی اعلان آ گیا ہے کہ وہ کھل کے پھر آ جائے گا فلسطین کی مدد کے لیے. تو دیکھا یہ جائے کہ جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں, ہم فرسٹ اور سیکنڈ وار سب میں آئے, تمام جنگوں کے جو فیصلے ہوئے ہیں بعد میں وہ ٹیبل ٹاپ پہ ہی ختم ہوئے ہیں. امریکہ 22 سال لڑ کے افغانستان میں بہت جانی نقصان ہوا, اس کے باوجود بھی ٹیبل ٹاپ پہ آ گیا, اس نے وہاں سے سبق حاصل نہیں کیا. یوکرین کا معاملہ ہے, بہت سارے جانی نقصان کے بعد وہ بھی ختم ہوگا ٹیبل ٹاپ پر. تو یہ جو صورت ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے, آپ نے جس طرح بات کی کہ واقعی یہ ایک تیسری عالمی جنگ چلنے جا رہی ہے, اور میرے خیال میں ابھی اگر اس پر فوری کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور صبر سے کام نہیں لیا گیا تو آگے بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور چونکہ ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی, تو سب سے پہلے ہمیں جو ادارے ہیں, اقوام متحدہ ہے, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, ان کو اس وقت بہت زیادہ آگے آنا پڑے گا, ایکٹیو ہونا چاہیے اور وہ آگے بڑھیں. کیونکہ حال ہی میں ابھی جو ہے عالمی صحت کا ادارہ جو ہے اس نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنی جارحانہ پسندی جو ہے وہ فائرنگ وغیرہ یا اس پہ حملے بند نہیں کیے, تو جو وہاں پر جو لوگ شہید ہو چکے ہیں, مگر جو معذور ہیں یا جن کو ابھی زخمی ہیں, ان کو فوری ضرورت ہے علاج کی, اور انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں. راستے کے ساتھ ساتھ ایمبولینسز کو بخشا نہیں جا رہا ہے, ہاسپٹلز کو انٹرنیشنل جو وارز ہیں اس کے اندر بچایا جاتا ہے ان چیزوں کو. ریڈ کراس کہ عالمی ادارے اس میں آ سکتے ہیں, ان کو جو ہے وہ راستے دیے جاتے ہیں, جنگ بندی بھی کی جاتی ہے عارضی وقت کے لیے. شاہزیب صاحب سے اس پہ آؤٹ پٹ لیتے ہیں ان کا. شاہزیب صاحب, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ حقوق کی بات کرتا ہے. بینگ صحافی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جانوروں کے لیے تو اتنی محبت, یعنی جب وہ پیٹ اینیمل اپنے پالتے ہیں تو اس پر اپنے گھر کا چوتھا حصہ یعنی جو خرچہ ہوتا ہے ایک مہینے کا وہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے شوق پر, اور اس کو نام دیتے ہیں انسانی ہمدردی کا. یہ جو 700 کے قریب جو معصوم بچے شہید ہوئے ہیں, یہ مسلمان نہ صحیح, فلسطینی نہ صحیح, غزہ کے نہ صحیح, لیکن یہ جیتی جاگتی ہوئی سانسیں تو ہیں, انسان کے بچے تو ہیں نا. اگر جب آپ کسی بلی کے بچے کو گٹر لائن میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً ہیلی کاپٹرز آ جاتے ہیں. اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا سے باہر تو نہیں جا رہی ہیں. تو یہ کیا دوہرا مزاج ہے, صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا دوسری قوموں کے لیے ہے, یا کچھ مجبوریاں ہیں ویسٹ کی اسرائیل کی طرف کہ اسرائیل کی انویسٹمنٹ, اسرائیل کے پیسے کی وجہ سے وہ اسرائیل کو سچ بات کہنے کے روادار نہیں ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے پہلے فلسطین کو دھکیل کر یعنی ان سے پورا ہی چھین لیا نا, 10% بھی نہیں دیا ہوا انہیں, حالانکہ 2 ریاستیں وجود میں آنی تھی, بالفورٹ ایکارڈ جسے کہتے ہیں. تو پھر جب آپ کسی کو دھکیلتے جائیں گے وہ اپنا ری ایکشن تو کرے گا, تو اس ری ایکشن کو ویسٹ کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس سوال کو میرے لیے چھوڑا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے دیکھتے ہیں نا کہ اس کے کچھ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. جیسے اب گلوبل پولیٹکس کی بات کی جائے تو وہاں پر امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی مونوپلی ہو, مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں اکیلا ہی ہو, باقی اس کے جو ہے نا باہر ہو. جیسے رشیا ہے, رشیا بھی اپنی ڈومیننسی چاہتا ہے, لیکن اس کے انٹرسٹ جو ہیں اس کے انٹرسٹ ان کے ساتھ الائن نہیں ہوتے. تو
جو بھی یو ایس جو سپورٹ کرتا ہے جیسے فلسطین کو، اس کے پیچھے اس کے انٹرسٹ ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی بھی بندہ کسی اینیمل سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ ہمدردی رکھتا ہے. ویسٹ کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہاں، ویسٹ کی مثالیں دی بڑے جاتی رحم دل لوگ ہیں. ہاں. قانون جب ان کے اوپر اپنی بات آتی ہے، جب اس کی پولیٹکس کی بات آتی ہے، تو وہ میرے خیال سے کسی بھی مثال کو آگے نہیں رکھتا. وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو، جیسے امریکہ، جیسے آپ گرامر میں اس میں دیکھا جائے تو امریکہ ایک ڈومیننٹ مرد کہلاتا ہے. گرامر میں بھی اس کو عورت نہیں سمجھا جاتا. جیسے پاکستان ہے، اس کو گرامر میں بھی کنٹریز کے لیے شی یوز کرتے ہیں، اس کے لیے ہی کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہی یوز کرنا پڑے گا، یعنی یونیورسل جینڈر میں بھی ڈومیننٹ کہلاتا ہے. تو اسی مطلب وہ سے پوری دنیا میں وہ حکومت کر رہا ہے. اس کی اپنی انٹرسٹ ہیں. جیسے عرب میں جیسے کاٹنا، پھانسی دینا، تو اس کے خلاف وہ نہیں جائے گا. مطلب عرب میں ہے کہ کروول جو باربیرک پنشمنٹ ہوتی ہوئی آ رہی، اس کے خلاف وہ نہیں جا رہا. اس کے پیچھے اس کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، اس کے پیچھے اس کے اکنامک انٹرسٹ ہیں. جیسے ان کو وہ اسلحہ دے رہا ہے، کینن دے رہا ہے، اس طریقے سے ان کے دوسرے انٹرسٹ ہیں. پاکستان پہ سیکشن لگائی جا رہی ہے. ایران پہ سینکشن کیوں لگائی جا رہی؟ کیونکہ ان کو خطرہ ہے ان کنٹریز سے. ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ، مطلب رشیا فیڈریشن جو ہے، جو پہلے تھی، ان کے ساتھ مل گئی تو ہمارے لیے جو نیٹو پاور ہے ان کی جو ہے ایشیا میں ان کا راج خطرے میں پڑ جائے گا. ایشیا میں ان کا راج خطرے میں آ جائے گا اور رشیا ڈومیننٹ یا چائنا ڈومیننٹ ہو جائے گا. تو اسی ڈومیننسی کو کم کرنے کے لیے ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہے. تھینک یو. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمدردی وغیرہ یہ صرف دکھاوا ہے، یا یہ عوام کی حد تک ہے؟ جی ایگزیکٹلی. گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے مفادات کے تابع ہو کر اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتی ہیں. اس کے بدلے لاکھوں آدمی افغانستان میں مار دیے، یعنی لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے عراق کے اندر، کہ جی ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ان کے پاس ہیں. یعنی وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے جب چاہیں ویتنام میں گھس گئے. ٹھیک ہے، افغانستان میں جی ہاں، افغانستان میں گھس گئے. جی جاملو صاحب، آپ شاہ زیب کی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ صرف نعرے یا سلوگنز ہیں، یہ صرف باتیں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ انسانیت کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا ان حالات میں؟ بالکل ہونا چاہیے، اور میں بالکل متفق ہوں شاہ زیب کی بات سے کہ چونکہ ہم پوری دنیا پر ایک انسانی حقوق کے بہت سارے قوانین، وقفے کا اشارہ کیا جا رہا ہے تو ایک وقفہ لے کے پھر دوبارہ ادھر سے شروع کرتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ایک بار آپ کی خدمت میں. جاملو صاحب، جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہیں سے اس کو شروع کیجئے کیونکہ وقت کی کمی ہے. بالکل سر. جی، آپ نے بات کی کہ انسانی حقوق سب سے اولین ترجیح، اور پوری دنیا اس میں مانتی ہے کہ انسانی حقوق ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ SDGs جو ہوتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. اب یہاں پر دیکھا جائے تو کسی بھی قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تمام جو ممالک ہیں وہ سگنیٹریز ہیں. لوگوں کو بنیادی سانس لینے کا حق ہے، کھانے کا، پینے کا، اور ان کو تعلیم کا ہے، ان کو انصاف کا حق ہے، ان کو تمام چیزیں ان کا حق ہے. مگر یہاں پر دیکھیں، جب امریکہ اقوام متحدہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ بھی اس میں بہت سارے قوانین پر سگنیچر نہیں کیا ہے جو کہ باقی ممالک سے کروائے گئے ہیں. مگر آپ دیکھیں چائلڈ رائٹس کی جب بات کرتے ہیں تو چائلڈ رائٹس کے لیے امریکہ میں قانون الگ ہے، ہماری باقی جو ممالک ہے اس میں قوانین الگ ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی کم ایج والا بچہ ہے، کام کرتا ہے، تو وہاں پر ادارے کو پناہ دی جاتی ہے. مگر امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں کم ایج کے نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے فورسز میں، اور وہاں پر اس کو الگ سے دیکھا جاتا ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ قوانین ہونے چاہیے. سر، یہ جو برڈننگ ایشو میں کہہ رہا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا سکتا ہے. یہ تو پھر وہ ہٹلر اور ہلاکو خان اور چنگیز خان اور ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے کہ انسانی قتل، بچوں کا قتل، معصوم یعنی دودھ پیتے بچوں کو اگر آپ تدفین کا بھی موقع نہیں دیں گے، ان کے علاج کا موقع نہیں دیں گے، تو پھر تو ہم نے تو وی ہیو
cross the limits. دنیا کو آگ میں جو ہے نا وہ پھینک دیا ہے، اور ہم دنیا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں پر جب اتنے حد تک تشدد ہوگا، انسانیت ختم ہو جائے گی تو پوری دنیا اٹھ پڑے گی. پھر تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس نے تو اگر آگے تو دنیا کو ختم کر دیں گے. مگر یہاں پر ہٹلر کی بات کریں، آپ نے ہٹلر کا نام لیا، تو ہٹلر نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودی چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا. تو آج یہ وہ ہٹلر کا جو پیغام ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنی انسانیت بالکل ختم کر دی ہے. جو ہٹلر نے کہا تھا کہ میں یہودی اس لیے چند چھوڑ رہا ہوں کہ دنیا سمجھ سکے کہ میں نے کیوں ان کو مارا تھا، تو آج ہمیں اس کا وہ واضح جو پیغام ہے سمجھ آ رہا ہے کہ ان میں کیا چیز تھی. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیا. عوام کو بھی ضرور باخبر خود گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. ناظرین، یہ کچھ تھا، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کو نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے. اسی کے ساتھ خدا حافظ، اللہ حافظ.